محسن نقوی بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میرے ہمراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور امین الحق بھائی بھی موجود ہیں۔ آج ہم نے محسن نقوی بھائی کو زحمت دی کہ ایک تو ماشاءاللہ جب ٹی وی کھولیں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا کراچی میں ہے، اور یا کبھی کبھی نواب شاہ میں بھی ہے۔ تو نام بھی اللہ تعالیٰ نے محسن دیا ہے اور بہت سوں کے یہ محسن بھی ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب آدمی بہت زیادہ محنت اور کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ آج یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، میں دل سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی جو محنت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سوں کے دوست کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ اسی لیے کیا کہ جب بھی کوئی ایشوز کسی کے بھی درمیان ہو تو ہم بھی ان کو زحمت دیتے ہیں، اور بھی پارٹیز ان کو جب بات کرتی ہیں تو یہ ایک ایسا بیلنس طریقہ کار اپناتے ہیں تاکہ سامنے دونوں فریق جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں۔ اور اسی سلسلے میں آج یہ کراچی میں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے۔ مختلف حالات کا پاکستان شکار ہے، جہاں دہشت گردی کا شکار ہے، اس سے بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جو آپ کے سامنے فتنہ الخوارج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک بڑا آپریشن ہے پاکستان میں، تو اس کی بھی یہ سربراہی کر رہے ہیں اور مطمئن کر رہے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی، اور دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور آئی تھنک چیئرمین ایشیا بورڈ کے بھی ہیں، کرکٹ کونسل کے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لے نہیں رہی تھی، انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شاید جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے، اور اس نے ٹیم کو بھی پھر بعد میں تھوڑا دہشت گردوں کی طرح ہینڈل کیا کہ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے۔ اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو ان کا یہ روپ بھی ہے جو انہوں نے بڑے اچھے سے ہینڈل کیا ہے۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے اسے بھی آپ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ بھی ہیں۔ شاید ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی وزیر داخلہ بنیں گے تو پھر ٹیم جو ہے وہ بہترین کھیلے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی سپیڈ مشہور تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ محسن سپیڈ ہے تو اس کا مطلب کوئی تو میرٹ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے یا وزیر داخلہ ہوں، انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ اور آج ہم بھی جب ملاقات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے کچھ گزارشات کی ہیں کراچی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 80% اور حیدرآباد کا 100% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنر ہوں، 2 وفاقی وزیر ہیں، تو جو ہمارے پاس ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کراچی آتے ہیں گورنر ہاؤس ضرور آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالتے ہیں۔ تو پوری پارٹی کو محسن بھائی پہ بالکل اعتماد ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان سے اپنے دل کی باتیں کر لیتے ہیں۔ میں محسن بھائی سے کہوں گا کہ ذرا ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر صاحب تھینک یو، خالد بھائی کا، امین بھائی کا، فاروق بھائی کا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو گورنر صاحب بہت چاہت سے بلاتے ہیں، اور اس کے بعد گورنر صاحب کا جو حلیم ہے وہ اتنا مزیدار ہے کہ وہ آپ مس نہیں کر سکتے۔ باقی رہی بات جو گورنر صاحب نے مینشن کی، میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جس سٹیج پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے اس کے لیے ایک ہی چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس بھنور میں سے نکلیں۔ اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں اس ان تک محنت سے لگے ہوئے ہیں، اور
آپ نے دیکھ لیا کس کس فرنٹ میں کس کس طریقے سے کامیابی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کامیابی دیں گے امید ہے, لیکن اس کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اکٹھے رہیں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا رول بہت زیادہ ہے اور بہت پازیٹیو رول ہے کہ ہمیشہ چاہے جو بھی سچویشن ہے یہ اکٹھے رہیں. چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہیں, لیکن اکٹھے رہنے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر کہیں پہ بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں, جیسے گورنر صاحب نے مینشن کیا. اور ہم سب کا ایک ہی سب کا مشن ہے کہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہم نے ٹیک آف کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لے کے جائیں ملک کو آگے, اور ملک آپ کو 3 سال بعد کو ڈفرینٹ نظر آئے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا محسن نقوی بھائی کا کہ جو ایک بڑے اہم مشن پہ یہاں آئے تھے اور ایک بڑے اہم دور میں پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی. جس منصب اور جس مقصد کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں یہ انکساری ان کے قد کا اظہار ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موقع پہ بھی آپ نے ایم کیو ایم کو اس مصروفیات میں یاد رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان جس مرحلے میں اور جس طرح سے پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے, جس شہر کی نمائندگی اس کے پاس ہے اور جس قوم کی نمائندگی اس کے پاس ہے, ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جمہوریت کو, اور ایک ایسے وقت میں جب افواج پاکستان نے پاکستان کی عزت اور احترام اور پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے جو رول ادا کیا ہے, اس پورے میں ہم کسی طرح بھی محسن نقوی بھائی کی کا جو کردار ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ اس موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور یہاں آئے. اور گورنر سن جو کہ ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں اس شہر میں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے دوسرے گورنرز کے لیے بڑا مثالی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو جی. السلام علیکم. آپ کے لوگوں کو ذرا میسج بھیجیں. اچھا, آج آپ کراچی آئے ہوئے تھے, آپ نے مختلف مقامی جیسے کہ علماء کرام سے بھی ملاقات کی ہے, صبح سے آپ کراچی کے بعد بھی گئے. آپ کیا وفاق ٹی ایس پی پہ پابندی لگانے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ہی آپ آج اس کراچی کا دورہ کرنے مختلف لوگوں سے آپ ملے ہیں؟ اور دوسری جانب آج آپ کراچی میں گھومتے بھی رہے ہیں, کراچی کا حال بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مسرت کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. جو اس وقت صوبے کے اندر پی آئی ڈی سی ایل کے تحت کام ہونے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, کیا آپ پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ہونے دیا جائے اور کام شروع ہو تاکہ کراچی کے لوگ بھی جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں؟ پہلی بات کہ میری مفتی منیب صاحب کے ساتھ آج بڑی تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد باقی دینی رہنماؤں کے ساتھ بھی. اور پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی پرسیپشن بنائی جا رہی تھی جیسے کہ کسی ایک مخصوص سیکٹ کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کارروائی کر رہی ہے, اور کسی ایک سیکٹ کے خلاف اتنا ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ حقیقت میں بالکل غلط ہے. ہاں, جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا, چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو, ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا, اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ادروائز ہم تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہاں, جو ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکے. نقوی صاحب یہ بتائیں آپ کہ ٹی ایس پی کے خلاف پابندی تو آپ لگا رہے ہیں, تو فنڈ ریزنگ ان کی ہوتی تھی, اور یہ یہاں تک پہنچ کیسے جاتے ہیں؟ اس وقت اسٹیٹ ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اندازہ تو ہو چکا ہے کہاں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی. ان کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ اور کچے کے ڈاکو تو سرنڈر کر رہے ہیں, پکے کے ڈاکو کا آپ کیا کریں گے؟ جہاں تک رہی بات فنڈ ریزنگ والے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے, آپ کو اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک ڈاکوؤں کی تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادھر بھی اچھی چیز دیکھیں گے. وہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آخری افغانستان کے ساتھ ابھی جو معاملات چل رہے تھے وہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ بھارت سے جو کنفلکٹس ہیں وہ کہاں پہ؟ اور دوسرا سندھ حکومت سے کے وزیر جو بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے ملاقات کی ہے, کیا وہ ناراضگیاں دور ہو گئی ہیں یا ابھی؟ نہیں,
मेरी उनके साथ मीटिंग चलती रहती है, कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक